अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरीश वर्ल्ड में खुश आमदीद। जैसे पाकिस्तान की ISI है, इंडिया की रॉ है, इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी इंटेलिजेंस अपने अरूज पर थी। फ़र्क बस इतना है कि उसको कोई नाम नहीं दिया गया था। जैसे ISI, रॉ, मुफाद, इस तरह का कोई नाम नहीं दिया गया था। इसकी एक मिसाल देता हूँ। सरिया अब्दुल्ला बिन अनीस। यहाँ सरिया की तारीफ़ करता चलूँ, हर वो जंग जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसाते खुद सरपरस्ती की हो, उसे तो गज़वा कहते हैं। लेकिन जो छोटी मोटी झड़पें जो हजूर के गोरीला दस्तों या जासूसों ने सरअंजाम दी, उनको सरिया कहते हैं। हुआ क्या था, गज़वा ओहद के बाद मुसलमानों को काफ़ी नुकसान हुआ, तो इसके बाद जो है मुसलमानों के दुश्मनों के हौसले बहुत बुलंद हो गए थे। उनको लगा शायद ये वो मौका है जहाँ पे हम इन मुसलमानों को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा ही एक दुश्मन खालिद बिन सुफियान था, जो एक कबीले का सरदार था और ओहद के बाद मुसलमानों के खिलाफ हमले की तैयारी करने लगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जासूसी निज़ाम से इस बात की इतला मिली, तो आपने सिर्फ एक जासूस, अपना एक सहाबी को जासूस बनाकर उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजा। उनका नाम था हज़रत अब्दुल्ला बिन अनीस। हज़रत अब्दुल्ला बिन अनीस वहाँ पहुँचे और किसी तरह से खालिद बिन सुफियान तक पहुँच गए और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने का अज़म दिखाया कि मैं भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ आपके लश्कर में हिस्सा लेना चाहता हूँ। फिर उसमें शामिल हो गए, खालिद बिन सुफियान की खिदमत की और ख़िदमत करके उनका एतमाद जीत लिया। और आखिरकार एक रात मौका मिलने पर खालिद बिन सुफियान का सर जो है तन से जुदा करके कपड़े में लपेटा और रात की तारीकी में वहाँ से बस्ती छोड़ के निकल पड़े। अब आम रास्ते पर नहीं चल सकते थे, क्योंकि पता है पीछा होगा, पूरी तलाशी ली जाएगी। तो उन्होंने पहाड़ों में सफ़र करना शुरू किया। दिन को घाटियों और गारों में छुपे रहते थे और रात को सफ़र करते रहते थे। तकरीबन 18 दिनों बाद वो मदीना मुनव्वरा पहुँचे और खालिद बिन सुफियान का सर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। हजूर ने इनको दुआएं देते हुए एक असा अता फरमाया और फरमाया, इसे पकड़कर तुम सीधे जन्नत में चले जाओगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा ये असा उन्हें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ था। उसे हर वक्त अपने पास रखते थे। यहाँ तक कि उनकी वफ़ात हुई तो वसीयत के मुताबिक वो असा इनके कफन में रख दिया गया था। इनके इस जासूसी कारनामों पर उस कबीले के हौसले पस्त हो गए और मुसलमानों की दहशत बैठ गई उनके ऊपर। उनकी फिर हिम्मत ही नहीं हुई कि इस तरह की कोई कार्रवाई जहन में लाएं। उनका सरदार कत्ल हो गया था उनके बस्ती के अपने घर के अंदर। तो एक मिसाल दी है, लेकिन हम शुरू करेंगे जहाँ से इस्लामी रियासत मदीना की बुनियाद पड़ी थी और इंटेलिजेंस सिस्टम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया था, जासूस रवाना करना शुरू किए थे। इब्तदा से इब्तदा करते हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे 3 दिन लगे हैं। इसको समझने के लिए मुकम्मल वीडियो देखना ज़रूरी है। एक गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियो को डाउनलोड करने के बजाय शेयर किया करें, ताकि शेयर करने से वीडियो की रेटिंग बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पहलू जानना भी हर मुसलमान के लिए मैं समझता हूँ ज़रूरी है। चलें जी, इब्तदा करते हैं। हजूर पाक असल इब्तदा होती है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए। हिजरत के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौजूद अपने एक जासूस से मक्का के हालात मालूम करते रहते थे। मुसलमानों को कुफ़ार के राज मुहैया करने वाली ये हस्ती हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी, जो उस वक्त अभी मुसलमान नहीं हुए थे। कुफ़ार मक्का ये ख्वाब देखते थे कि इन मुट्ठी भर मुसलमानों को जल्द ही ख़त्म कर देंगे और इसकी तैयारियों में मसरूफ़ रहते थे। हजूर को इस सोच की खबर मिलती रहती थी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जासूसों को रवाना करना शुरू किया और इस कुफ़ार की इन कार्रवाइयों का और इस सोच का तोड़ करते हुए नफ्सियाती वार करना शुरू किए। इसके लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कदम उठाए। याद रखिए, किसी भी मुल्क, किसी भी सिस्टम की जो सबसे बड़ी जो बुनियाद होती है वो उसका माशी हालत होती है। जितना ज़्यादा माशी हालत बेहतर होगी उतनी ज़्यादा मजबूत वो रियासत होगी और वो सिस्टम होगा। तो हजूर ने माशी तौर पर दुश्मन को कमज़ोर बनाने के लिए इक़दाम किए, नंबर 1। नंबर 2, जो अपनी कमज़ोरियाँ थी, मदीना के इर्द गिर्द जो कबाइल थे उनके साथ सुलह की, मुआहदे करके उन इस चीज़ के मुआहदे किए कि वो कुफ़ार मक्का का साथ नहीं देंगे। हजूर इस सिलसिले में
پھر معاشی طور پر ضرب لگانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو جاسوس بنا کر کفار مکہ کے تجارتی قافلے کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ 2 حضرات کون تھے؟ یہ حضرت بسبس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کا نام ہی شاید آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو۔ حضرت بسبس بن عمر الجہنی اور عدی بن ابی الرغبا، یہ 2 صحابی تھے، ان کو تجارتی قافلے کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ جاسوس تھے تو اس لیے کسی سے ڈائریکٹ تو پوچھ نہیں سکتے تھے، تو یہ مسافر کے روپ میں مدینہ سے نکلے، جیسے مسافر ہوتے ہیں کہیں دور سے آ رہے ہیں، اور سفر کرتے ہوئے بدر کے پاس ایک کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ دونوں کنویں کے پاس اپنے اونٹ بٹھا کر مشکیزیں بھرنے لگے، تو اسی دوران 2 لڑکیاں پانی بھرنے کے لیے وہاں آئیں۔ وہ دونوں لڑکیاں آپس میں لڑ بھی رہی تھی، ایک لڑکی نے دوسری لڑکی کے پیسے دینے تھے اور دوسری لڑکی اپنی پیسے واپس مانگ رہی تھی۔ تو پہلی لڑکی نے کہا کہ ایک تجارتی قافلہ 2-3 دن میں یہاں پہ آنے والا ہے، تو میں ان کے پاس مزدوری کر کے تیرا قرض ادا کر دوں گی۔ مجدی بن عمر الجہنی نام کا ایک شخص وہاں پہ موجود تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو اس سے پہلے ایک دفعہ مسلمانوں اور کفار کی لڑائی کو رکوا چکا تھا، دونوں جنگ کرنے کے قریب تھے، تو یہ درمیان میں پڑا، یہ نیوٹرل آدمی تھا، تو اس نے دونوں کی صلح صفائی کے ساتھ معاملہ طے کر دیا تھا۔ وہ بات میں پھر کبھی ڈیٹیل بتاؤں گا اس کی۔ خیر، اس شخص نے بھی اس چیز کی تصدیق کی کہ ہاں واقعی کفار مکہ کا ایک لشکر تجارتی قافلہ جو ہے وہ شام سے تجارت کا سامان لے کے آ رہا ہے۔ دونوں جاسوسوں کو کنفرم ہو گیا، تصدیق ہوگی، دونوں واپس گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اس کی اطلاع دی۔ ان کے جانے کے بعد ہوا یوں کہ وہاں پہ ابو سفیان جو اس تجارتی قافلے کا انشاء تھا وہ بھی پہنچ گیا۔ وہ بھی جب وہاں پہ پہنچا تو اس کو بھی اس چیز کا اندیشہ تھا کہ مسلمان حملہ کر سکتے ہیں، تو اس نے سن گن لی کہ یہاں اس راستے پر کوئی آیا تو نہیں تھا۔ تو مجدی وہ شخص وہیں موجود تھا، اس نے کہا کہ 2 سوار آئے تھے اور اونٹ بٹھا کر انہوں نے مشکیزوں میں پانی بھرا اور چلے گئے۔ ابو سفیان اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ گیا، وہاں پہ مینگنیاں پڑی تھیں اونٹوں کی، اس نے مینگنیاں اٹھائی، ان کو توڑ کے اس نے اندر دیکھا تو اندر اس نے کھجور کی گٹھلیوں کے ریزے نظر آئے۔ ابو سفیان کو علم تھا کہ اونٹ کی مینگنیوں میں کھجور کی گٹھلی کے ذرات، اس کا مطلب یہ تھا کہ اونٹوں کا تعلق مدینے سے تھا۔ یہاں پہ اس کی ذہانت اور مہارت چیک کریں کہ اونٹ کی مینگنیوں سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ ضرور اونٹ مدینے کے ہیں، اور کیونکہ وہاں مدینے کے لوگوں کا رواج تھا کہ اونٹ کی گٹھلیاں پیس کے وہ اونٹوں کو کھلایا کرتے تھے۔ ابو سفیان سمجھ گیا یہاں سے کوئی مسلمان خبر لے کر چلا گیا ہے۔ وہ فوراً بھاگ واپس اپنے تجارتی قافلے میں پہنچا اور قافلے کا رخ فوراً تبدیل کیا، بدر والا راستہ چھوڑا اور ریڈ سی ساحل سمندر کی طرف بڑھا اور ساحل سمندر کے ساتھ تیزی کے ساتھ مکہ کی طرح روانہ ہوا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں مسلمان اس کے پیچھے پیچھے آ نہ جائیں اور مسلمانوں سے ٹکراؤ نہ ہو جائے، اس لیے اس نے ایک جو بندہ تھا زمزم بن عمر غفاری، اس کو مکہ بھیجا تیز رفتاری کے ساتھ کہ جا کے مکہ والوں سے مدد طلب کرو تاکہ اگر مسلمانوں سے ٹکراؤ تو ہماری مدد ہو سکے اور قافلہ بچ سکے۔ اب یہ قافلہ جب مکہ پہنچا تو اس وقت کا دستور تھا کہ جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ زمزم بن عمر غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی ناک کاٹ دی، اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور سے چلانے لگا، اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلہ میں ہے اور مسلمانوں نے اس قافلے کو راستہ روک کر قافلے کو لوٹ لینے کا ارادہ کر لیا ہے، لہذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ ابو سفیان خیر یہ جب تک لشکر مکہ سے نکلا قافلے کی مدد کرنے کے لیے، تب تک ابو سفیان اپنا قافلہ بچا کر کافی آگے نکل آیا تھا۔ یہ دوسری بار اپنا قافلہ بچانے میں کامیاب ہوا ابو سفیان۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ یہی قافلہ جب مکہ سے شام جا رہا تھا اس وقت بھی اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی، کیونکہ اس میں بے پناہ تجارتی سامان تھا۔ وہ جب پہلی بار روکنے کی کوشش کی گئی تھی وہ تب تھی غزوہ عشیرہ کے نام سے، اس روکنے کی کوشش کو غزوہ عشیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود 100 اور ایک دوسری روایت کے مطابق 150 مسلمانوں کے ساتھ اس قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ سے نکلے تھے۔ یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کی اور اس قافلے کا سامان کیوں حاصل کرنے کی کوشش کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ جو تھے وہ مدینہ کے گرد و نواح میں اونٹ جو ہے مسلمانوں کے چرتے تھے، یا جو مال ہوتا تھا، سامان ہوتا تھا، اس کو لوٹتے رہتے تھے، تو اس کا بدلہ لینے کی خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
صحابہ کے مشورے سے یہ کارروائی سر انجام دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ پہلی بار جاسوسوں کی اطلاع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی، لیکن اس وقت یہ قافلہ بچ گیا تھا، دوسری بار بھی یہ قافلہ بچ گیا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہاں تک ہی چلیں گے، کیونکہ اگر سارا میں ڈیٹیل سے چلتا رہوں تو آپ کے ذہن میں بھی نہیں بیٹھے گا، اور یہ جتنا سن لیا ہے اس کو اپنے اندر بٹھانے کی کوشش کریں تاکہ یہ پہلو آپ کے سامنے آ جائے، سارے مسلمانوں کے سامنے آ جائے۔ اس ویڈیو میں ہم نے 3 جاسوسوں کے بارے میں بات کی ہے، ایک حضرت عبداللہ بن انیس، ایک حضرت بسبس بن عمر، اور تیسرے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 جاسوس تھے۔ آئندہ ویڈیوز کے اندر ہم مزید اس سے آگے کیا ہوا، کیسے پھر مسلمان ابو سفیان قافلہ مکہ پہنچا، کفار مکہ کیسے کی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو فائٹنگ پیٹرول دستے تھے ان کو کیسے روانہ کیا، اور کیسے اپنے جاسوسوں کو پھیلایا، یہود کے ساتھ کیسے انہوں نے بیہیو کیا، جاسوسی کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جاسوسی کا کردار ادا کیا ہے۔ آئندہ ویڈیوز میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس حوالے سے آپ کی جو رائے ہو کمنٹس میں وہ ظاہر کر دیجیے گا۔ میں جان بوجھ کر لمبی ویڈیو نہیں بنا رہا، اس حوالے سے آپ رائے دے دیجئے کہ کیا لمبی ویڈیو بناؤں یا 10-12 منٹ کی ایک ویڈیو کی ایک قسط بنا کر اس کے بعد اگلی قسط کو اپلوڈ کرتا رہوں۔ اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔